نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما اموالكم واولادكم فتنة وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ہم سب کے مخدوم و مربی حضرت مولانا شاہ ظلال الرحمن صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب محمود دامت برکاتہم، ایک لمبا عرصہ ہو چکا تھا، دل میں مجلس میں حاضر ہونے کی بڑی تمنا اور آرزو تھی۔ مصروفیتیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ باوجود چاہت کے میں حاضر نہیں ہو سکا، اس کا مجھے افسوس بھی ہے اور احساس بھی بہت ہے۔ آج میں اس مقصد اور نیت سے حاضر ہوا تھا ہمارے ان اکابرین کی باتوں سے استفادہ کروں اور ذکر میں شریک رہ کر جو غفلتیں طاری ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ان غفلتوں کو ہٹا دے تاکہ ایک سوئی کے ساتھ کام کرنے میں مدد فراہم ہو سکے۔ ان مقاصد کے تحت حاضری ہوئی تھی۔ بڑوں کا حکم سامنے آیا تو کچھ مختصر سی بات آپ احباب کی خدمت میں عرض کر کے ان حضرات سے انشاءاللہ استفادہ ہم سب کریں گے۔ میں نے کلام پاک کی دو جگہ سے مختصر سی آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ قرآن کی آیت کا یہ حصہ سورۃ الانفال میں موجود ہے، اور آیت کا ایک دوسرا حصہ جو میں نے پڑھا ہے یہ سورۃ المنافقون میں موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل کر کے ہلاکت میں مبتلا نہ کرے۔ آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو آزمائش کہا ہے، اور سورۃ المنافقون کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقریباً مکمل رکوع میں اور اس سورت کے بہت بڑے حصے میں منافقین کا ذکر کیا ہے۔ منافقین کی تباہی اور بربادی کیوں ہوئی؟ وہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پانے کے باوجود ہدایت سے آراستہ کیوں نہ ہو سکے؟ اس کی وجہ علماء نے اور مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ ان کی اپنی زندگی میں مال کی محبت، عہدے اور منصب کی محبت بہت زیادہ تھی۔ ان لوگوں کو، منافقین کو ڈر تھا کہ اگر ہم ایمان میں داخل ہو جائیں گے تو یہ جو مالی مراعات کا سلسلہ جو ہمیں حاصل ہے یہ ختم ہو جائے گا،
اور جو عہدے اور منصب ہمیں ملے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اسی مال عہدوں کی محبت میں مبتلا ہو کر ان لوگوں نے ہدایت اور اسلام کے بجائے منافقت کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ان منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اب امت محمدیہ کے تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ہر زمانے میں اللہ ایک نصیحت فرما رہے ہیں۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ اے ایمان والو، جس طرح منافقین نے اپنی دنیا اور آخرت مال کی محبت میں تباہ و برباد کر لی، تم خبردار کہیں اس فتنے میں پڑ کر اس محبت میں لگ کر اپنی آخرت کو منافقین کی طرح تباہ و برباد نہ کر لینا۔ یہ ہے بنیادی خلاصہ اس نصیحت کا، اور جو اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر یہاں پر ایمان والوں سے فرما رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ان چیزوں سے متعلق ایک بڑی خوبصورت مثال بیان فرمائی ہے، اور اس مثال کے ذریعے اللہ کے نبی نے ان چیزوں کو بہت واضح فرمایا۔ مثال کہتے ہی ہیں اس چیز کو کہ جس کے ذریعے سے اگر بات کی جائے تو وہ بات ہر کسی کی سمجھ میں آتی ہے۔ جتنی وہ بات عالم کی سمجھ میں آتی ہے اتنی ہی وہ بات جاہل کے سمجھ میں بھی آتی ہے۔ جس بات کو مثال کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے وہ بات ایک شہری آدمی کو جتنی اچھی سمجھ میں آتی ہے اتنی ہی خوبی کے ساتھ وہ بات دیہاتی کو بھی سمجھ میں آتی ہے۔ مثال یہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ علم سب سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی قدموں کی برکت سے اور ان کی اتباع اور پیروی کی نسبت سے اللہ تعالیٰ مثالوں کا وہ علم علماء اور اہل حق بزرگوں کی طرف ان کی اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق منتقل فرماتے ہیں۔ مثال کے اندر کتنی جان ہوتی ہے اور اس سے بات کتنی واضح ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک ہندوستان کے اندر جن علماء ربانیین کا اور جن مشائخین کا فیض عام اور جاری و ساری فرمایا، ان بزرگوں میں ایک نام ہے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی و محتمم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو ایک طرف ظاہری علوم سے آراستہ و پیراستہ فرمایا تھا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ آراستہ و پیراستہ آپ کو باطنی علوم سے فرمایا تھا۔ تو ایک طرف ان علماء اور شاگردوں کی تعداد رہتی تھی جو آپ سے علوم شریعت حاصل کرتے تھے، اور دوسری طرف پھر آپ کی مجلسیں لگا کرتی تھی علوم باطنہ سے متعلق، تو اس کے مستفیدین کی بھی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اور حضرت سے ارادت کا تعلق رکھنے والوں میں ہر طرح کے لوگ بھی تھے، علماء بھی تھے، جہلا بھی تھے، انگریزی انتہائی تعلیم یافتہ بھی تھے، میڈیم، ہر قسم کے لوگ، مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے۔ حضرت کے ارادت مندوں میں ایک قصاب آدمی بھی تھا۔
اب آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ واحد پیشہ ہے جس کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت کی صحبت کی برکت سے ان قصاب صاحب کو دین کی وہ فہم اور سمجھ فراست عطا فرمائی تھی، موجودہ دور کے مجھ جیسے علماء کے اندر بھی دین کی وہ فراست پائی ہی نہیں جاتی۔ گرمی کا زمانہ تھا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس چل رہی تھی، تو وہ جو قصاب صاحب تھے وہ حضرت کو پنکھا جھل رہے تھے۔ اچانک ایک مضمون چل رہا تھا حضرت کی طرف سے، اس مضمون پر ان قصاب صاحب نے، قریشی صاحب نے حضرت سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ حضرت، ہم نے آپ سے یہ بات سنی قرآن و حدیث کی روشنی میں، انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے مرنے کے بعد اس کا صلہ اس کو پہنچتا ہے۔ انسان اگر اچھی زندگی گزارے گا اس کو مرنے کے بعد اس کا اچھا صلہ ملے گا، بھلے اس کو زمین کے جس کسی حصے میں دفن کر دیا جائے۔ اگر انسان برائی کرے گا تو اس کو اس کی جزا بھی اس کو بالکل اس کے مطابق ملے گی، بھلے اس کو کہیں پر بھی دفن کر دیا جائے۔ یہ قرآن کے اصول اور مسلمات میں سے ہے۔ پھر اس نے سوال کیا حضرت سے، حضرت یہ جو کہا جاتا ہے حدیث میں بھی ہے کہ مرنے کے بعد کوشش کرو نیک لوگوں کی صحبت میں ان کے قریب میں دفن ہونے کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال تھا وہ قریشی صاحب کا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اب سوال تو بڑا علمی تھا اور وہ صاحب قصاب تھے، حضرت تو علمی پیرائی میں اگر جواب دیتے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ خیر ان کو کیا سمجھ میں نہیں آتا، مجھ جیسے کو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت نے کہا، اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کا سوال سن لیا، کسی موقع سے اس کا جواب دیں گے۔ پھر وہ ایسے مریدین اور ارادت مند تھے کہ ان کے اندر سمع و طاعت کا جذبہ بہت تھا۔ بس شیخ نے کہہ دیا ٹھیک ہے۔ اب وہ پنکھا جھلتے رہے، تھوڑی دیر گزرنے کے بعد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان قریشی صاحب سے کہا، یہ بتاؤ کہ تم پنکھا کسے جھل رہے ہو؟ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کو جھل رہا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کہ میرے آزو بازو میں جو لوگ ہیں ان کو تو نہیں جھل رہے؟ وہ سادہ آدمی تھا، کہنے لگا کہ حضرت ان کو کیوں جھلوں میں؟ آپ میرے شیخ ہیں، میں آپ کا مرید ہوں، میں آپ کو جھل رہا ہوں۔ اب یہ اڑوس پڑوس میں آپ کے جو لوگ بیٹھے ہیں ساتھ میں، جس طرح میں آپ کا مرید ہوں یہ بھی آپ کے مرید ہیں، ان میں ایسے کون سے سرخ آپ کے پر لگے کہ میں ان کو پنکھا جھولتا بیٹھوں؟ میں تو آپ کو جھول رہا ہوں۔ اچھا، پھر حضرت نے اس سے پوچھا، قریشی صاحب سے، یہ بتاؤ پنکھا تو تم مجھے جھل رہے ہو لیکن ہوا ان کو بھی لگ رہی نہیں لگ رہی؟ ہوا حضرت لگ رہی۔ حضرت نے فرمایا بات تو وہی ہے جو قرآن و حدیث میں بتائی گئی، لیکن یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ نیک لوگوں کی قبر کے قریب میں اپنی تدفین کے لیے جگہ تلاش کرو، اس کا مطلب یہی ہے تم نے جو کیا ہے وہی تو تمہیں ملنے والا ہے، لیکن نیک لوگوں کے قریب میں اگر ہم اپنے آپ کو دفن کریں گے تو نیک لوگوں کی جو قبر ہوتی ہے وہ اللہ کے انوارات و تجلیات کے نزول کا مرکز ہوتی ہے۔ جو لوگ قریب میں ہوتے ہیں کچھ چھٹے ان پر بھی پڑ جاتے ہیں،
جس طرح پنکھا تم مجھے جھل رہے ہو، آزو بازو کے لوگوں کو کچھ ہوا لگ رہی ہے، ایسی ہی وہاں پر اللہ کی تجلیات اور رحمتوں کا نزول ہوگا تو اڑوس پڑوس میں جو لوگ ہوں گے ان کو بھی کچھ نہ کچھ پہنچ جائے گا۔ تو میں اصل میں یہ بات بتا رہا تھا کہ مثال کے اندر ایک غیر معمولی قوت و طاقت ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے بڑی بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو جو فتنہ کہا، آزمائش کہا، اور ایمان والوں کو متنبہ فرمایا کہ اے ایمان والو، بیوی کی اور بچوں کی، مال و دولت کی محبت تمہیں اللہ سے غفلت میں نہ ڈال دے اور ہلاکت کے راستے پر نہ لے جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی حدیث میں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، بھئی آؤ میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں۔ سب صحابہ قریب آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کے 3 بھائی تھے، اور وہ جو آدمی تھا اس پر موت کا وقت آیا، اور موت کا وقت جو ہوتا ہے بڑی بے بسی اور بے کسی کا وقت ہوتا ہے، نہ خود کچھ کر سکتا ہے، اور جس کا وقت آ گیا کوئی دوسرا اس کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ جب وہ آدمی صاحب فراش ہو گیا اور سانسوں کی ڈور اب تب میں ٹوٹنے والی تھی، اس کو اچانک خیال آیا، میں تو بڑی مصیبت میں ہوں، میں خود تو کچھ نہیں کر سکتا اپنے لیے۔ اچانک اس کو اپنے بڑے بھائی کا خیال آیا۔ اس مرنے والے نے اپنے بڑے بھائی کو بلا کر کہا کہ بھائی، میں نے ساری زندگی تیری خدمت کی، اور تیرے لیے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، ہر قسم کی نعمتیں تجھ پر لٹاتا رہا، ہر قسم کی راحتیں تجھے پہنچاتا رہا، اور زندگی میں جتنی عزت اور جتنا احترام میں نے تیرا کیا کسی کا نہیں کیا، حتیٰ کہ میں نے تیری خاطر اپنے آپ کو ہر جگہ ذلیل و رسوا کیا، مگر تیری عزت پر آنچ تک آنے نہیں دی۔ سن، آج میں بڑی مصیبت میں ہوں، بتا کیا تو میرے ان احسانات کے بدلے مجھ پر آنے والی مصیبت کو خود پر لے سکتا ہے، یا اس مصیبت کو مجھ سے ہٹا سکتا ہے، بچا سکتا ہے؟ یہ اس نے بڑی امید کے ساتھ مرنے والے نے اپنے بڑے بھائی سے پوچھا۔ بڑے بھائی نے اس مرنے والے کی پوری بات تسلی، تشفی، اطمینان کے ساتھ سنی۔ سننے کے بعد کہا کہ بے شک تو نے ساری زندگی میرے ساتھ بڑی اچھائی کی، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، میری عزت کی، میرے خاطر تو اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرتا رہا، میرے لیے تو نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، سب باتیں صحیح۔ سن، میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ تو اتنی زیادہ توجہ مجھ پر کر، وہ تو خود کرتا تھا، اور تو اس وقت یہ امید اور توقع مجھ سے رکھتا ہے کہ میں تیرے ان احسانات کے بدلے تیری اس مصیبت کو اپنے آپ پر لے لوں، یا اس مصیبت کو تجھ سے ٹلا دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ بس اتنا کر سکتا ہوں، جب تک تیری جان میں جان ہے میں یہیں تیرے پاس بیٹھا رہوں گا، اور جو ہی تیرے جسم سے جان نکل جائے گی تو اور جہاں میں چلا جائے گا میں اور کسی کے پاس چلا جاؤں، اس سے زیادہ کی توقع مت رکھ۔ اس شخص کو بڑا افسوس ہوا، مرنے والے کو، کہ ساری زندگی میں جس پر توجہ کرتا رہا، جس کے لیے محنت کی، جس کو بنانے میں، آج مجھ پر مصیبت کا وقت ہے تو میں نے اس کو مدد کے لیے بلایا تو وہ بیگانہ بن کر، اجنبی بن کر کھڑا ہو گیا۔ بڑا افسوس، ملال ہوا۔ خیر، اس نے اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر نکال کر پھر اپنے منجلے بھائی کو بلایا، اس کو بھی بلا کر اس کے سامنے بھی یہی تقریر کی، دیکھ تو میرا بھائی تھا،
میں نے تجھے کھلایا، پہنایا، اڑایا، ہر قسم کی سہولتیں تجھے دی اور ہر قسم کی راحت دی اور ہر طرح کا تیرا فیور کیا۔ آج میں بڑی مصیبت میں ہوں اور ایک مصیبت میری طرف آنے والی ہے، بتا کیا تو اس مصیبت کو اپنے آپ پر لے سکتا ہے یا اس مصیبت کو مجھ سے ہٹا سکتا ہے؟ منجلے بھائی نے بھی کہا بے شک تو نے زندگی بھر ہمارے ساتھ بڑا اچھا حسن سلوک کیا، ہم اس کا کھلے دل سے اعتراف کرتے، مگر ایک بات یاد رکھ، ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ اتنا اچھا ہمارے ساتھ کر، وہ تو خود اپنی طرف سے کرتا رہا، لیکن اس کے بدلے میں تو یہ امید اور توقع رکھے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں اس مصیبت کو ہم اپنے آپ پر لے لیں یا اس مصیبت کو تجھ سے ہٹا دیں، یہ توقع مت کر، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں زیادہ سے زیادہ ہم اتنا کریں گے، جب تک تیرے جسم میں جان ہے ہم بھی یہی ہیں، جو ہی تیرے جسم سے جان نکل جائے گی پھر ہم تجھے نہلائیں گے، کفنائیں گے، تیری نماز پڑھوائیں گے اور پھر اس کے بعد تجھے قبر میں لے جا کر ڈال دیں گے، بس اتنا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ منجلے بھائی کا جواب سن کر اس شخص کو اور بھی بہت افسوس ہوا، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، جن بھائیوں کے ساتھ میں نے زندگی بھر اتنا سلوک کیا، آج میری مصیبت میں وہ لوگ اتنے بیگانہ ہو گئے۔ اس شخص کا ایک تیسرا بھائی بھی تھا، اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی اپنے چھوٹے بھائی کو بلانے کی، اس سے مدد طلب کرنے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی تو تھا چھوٹا، لیکن زندگی میں کبھی اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی تھی، بڑے بھائی نے نہ اس کو کچھ توجہ دی تھی، نہ اس کو کچھ خلوص دیا تھا، کچھ نہیں کیا تھا۔ لیکن پھر دل میں خیال آیا یار بھائی تو بھائی ہی ہوتا ہے اور مصیبت میں ایک بھائی ہی دوسرے بھائی کے کام آ سکتا ہے، چلو میں نے تو اس کے ساتھ برا کیا، آج مجھ پر برا وقت ہے، اس کو بلا کر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے وہ میری مدد کرے۔ جن دو کمبختوں کے ساتھ میں نے ساری زندگی حسن سلوک کیا وہ تو ٹکا سا جواب دے دیے، چلو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ اس مرنے والے نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلا کر اس سے کہا دیکھ بھائی، میں نے زندگی میں کبھی تیری عزت نہیں کی، تیری قدر نہیں کی، کچھ نہیں کیا تیرے ساتھ، لیکن دل میں خیال آیا مصیبت میں ایک بھائی ہی بھائی کے کام آتا ہے، دیکھ میں اس مصیبت میں ہوں، بتا کیا تو اس مصیبت کو اپنے آپ پر لے سکتا ہے یا اس مصیبت سے تو مجھے بچا سکتا ہے؟ تو چھوٹا بھائی اس مرنے والے کی باتیں سن کر کہنے لگا بھائی جان آپ کا بڑا پن ہے، بے شک آپ نے توجہ نہیں دی میرے اوپر، مگر میں آپ کو اس مصیبت کے وقت میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا، آپ بے فکر رہیں، کون مصیبت آتی ہے میں یہاں پر کھڑا ہوا، جب تک میں یہاں ہوں وہ مصیبت آپ تک نہیں آ سکتی، اس کو مجھے پھلانگ کر آگے بڑھنا پڑے گا، پہلے مجھے ختم کرنا ہوگا پھر اس کے بعد۔ بھائی میں بڑا کمزور ہوں لیکن آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ مرنے والے کو اس چھوٹے بھائی کے جواب سے اتنی تسلی، اتنا اطمینان، اتنی خوشی ہوئی کہ کچھ پوچھو مت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان تین بھائیوں کا قصہ سنا کر صحابہ سے پوچھا جانتے بھی ہو کہ بڑا بھائی کون ہے؟ صحابہ کی عادت تھی اگر ان کو نبی علیہ السلام کے سوال سے محسوس ہوتا کہ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو صحابہ وہ چیز بتا دیتے، لیکن جب صحابہ کو پتہ چلتا کہ نبی کے سوال سے اگر ہم کوئی جواب دے دیں گے تو اصل بات سے ہم پیچھے رہ جائیں گے، تو ایسے وقت صحابہ کا مزاج یہ تھا، کہتے
اللہ و رسولہ عالم، خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو صحابہ نے اس کو اللہ اور رسول کے حوالے کیا۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین بھائیوں کا قصہ سنانے کے بعد صحابہ سے رائے پوچھی، بتاؤ بڑے بھائی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ نمک حرام ہے۔ پوچھا کہ وہ کیوں؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ساری زندگی خدمت لیتا رہا، احسانات لیتا رہا، مصیبت کا وقت آیا تو بالکل الگ ہو کر کھڑا ہو گیا، کوئی ایسا کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے دوسرے بھائی کے بارے میں رائے پوچھی کہ اس کے بارے میں بتاؤ۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بھی انتہائی نکما ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے بھی اس کا احسان اٹھایا اور اس نے اپنی پوری قوت و توانائی دے کر ان کو عروج پر لایا، لیکن مصیبت کے وقت میں اس نے بھی اپنا پلڑا جھٹک لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ چھوٹے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سب صحابہ نے کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یا رسول اللہ بھائی ہو تو ایسا ہونا چاہیے، بڑا وفادار، انتہائی نیک مزاج، نیک طبیعت، نیک سیرت، بڑا زبردست، سب تعریف کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ زندگی میں مرنے والے نے کبھی اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا، لیکن اس نے بھائی ہونے کی لاج رکھتے ہوئے مصیبت کے وقت میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا، حق ادا کرنے کے لیے وہ آ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ بڑے کے بارے میں کیا رائے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بھائی یہ انسان کا مال ہے، یہی وہ مال ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے۔ اگر پتہ چلے صبح کے اولین ساعتوں میں کہیں سے کچھ ملنے والا ہے تو آدمی اپنی نیند کو قربان کر کے فوراً بھاگتا ہے، اور رات کی کسی حصے کے اندر کہیں سے کچھ ملنے کی امید اور توقع ہے تو وہ رات کے اندر ہر قسم کے خطرات کو اپنے اوپر لیتے ہوئے اس مال کے لیے جاتا ہے۔ آدمی اس مال کو بڑھانے اور اس کو زیادہ کرنے کے لیے دھوکے دیتا ہے، لوگوں کے حقوق سلب کرتا ہے، اور کمانے کے اندر حق حلال کو نہیں دیکھتا، صحیح اور غلط کی تمیز اور فرق کو ختم کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ ہرچہ آیت در گھسیٹ عام باشد کے یا کبیٹ، جو آ رہا ہے لے لو، جیسے بھی آ رہا ہے جن راستوں سے، بس لیتا چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کی حالت ہوتی ہے، اور اسی مال کے لیے لوگوں کا جب حق نہیں دیتا تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ کبھی اس کا گلہ پکڑتے ہیں، کبھی مارتے ہیں، کبھی گالیاں دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے مار لو، مجھے گالیاں دو، مجھے ذلیل کرو، لیکن مال تک کسی کو پہنچنے نہیں دیتا۔ خود کو بیچ کر، خود کو ذلیل کر کے، بسا اوقات ایمان کا سودا کر کے اپنے مال کا تحفظ کرتا ہے، اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور اپنی زندگی کے دن رات ہر قسم کی توانائی صلاحیتیں اسی کو دی، اور اس پوری زندگی کے اندر کبھی اس نے نہ خدا کا خیال رکھا، نہ رسول کا خیال رکھا، نہ موت کے بعد کی زندگی کا خیال رکھا، نہ کبھی اپنی آخرت کو سوچا۔ بس صبح سے لے کر شام تک اسی مال کی چکر میں، اور شام سوتے ہوئے اسی مال کے سپنے، اور صبح اٹھنے کے بعد پھر اسی کی تگ و دود۔ یہی سلسلہ چلتا رہا، اور چلتے چلتے وہ موت کے منہ تک آیا، اور جب موت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تو وہ سب سے پہلے اس موت سے ڈر کر اس کی طرف پلٹا جس کے لیے اس نے اپنی پوری قوت، صلاحیت، توانائی صرف کی تھی۔ وہ اپنے مال کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جت تجوریوں میں پیسے، سونے، چاندی، مختلف پراپرٹیز کے پیپرز کی شکل میں ہیں، کہتا ہے کہ دیکھو
ساری زندگی میں نے تمہیں دی اور تمہارے چکر میں خدا کو، رسول کو، اپنی موت کو، خبر کو، سب کو بلا بیٹھا۔ اب وہ حقیقت میرے سامنے آ چکی، آؤ میری مدد کرو۔